السلام علیکم، میں ہوں مونا ظہور اور آج میں آپ کو ایک ناول سناؤں گی جس کا نام ہے خدا اور محبت، اور اس کے مصنف ہیں ہاشم ندیم۔ وہ شاید ہوائی جہاز کے پہیوں کی رن وے سے رگڑ کھانے کی آواز تھی جس سے میری کچی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ جہاز لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے رن وے پر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے اعلان کے مطابق لندن کا مقامی وقت صبح 6 بجے کا تھا۔ لندن شہر ایک ملگجے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ ہلکی ہلکی سی پھوار اب بھی میری سیٹ کی ونڈ اسکرین پر ارتعاش بکھیر رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تو ساری عمر بھی موسلا دھار برستی رہیں تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ لندن کی یہ پہلی بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی جس نے میرے وجود کو تو باہر سے بھگو دیا، لیکن میرے اندر کی پیاس اب بھی میرے حلق میں کانٹے چبھو رہی تھی۔ جہاز اپنے مقررہ پارکنگ اسٹینڈ پر لگی ٹیوب سے جڑ چکا تھا اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ جب تک میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی تھی، لیکن کالے گھنے بادلوں اور مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لاؤنج کی شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کا سا زردی مائل پیلا اندھیرا باقی تھا۔ میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجران کا چشم و چراغ، کہ جس کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، تجارت جس کے گھر کی باندھی ہے، اور ملک کے اہم سرکاری اعمال جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد آج لندن کی اس بھیگتی صبح میں تنہا اور اداس ہیتھرو ایئرپورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی 2 سالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، خود اپنی ذات سے فرار ڈھونڈنے کا ایک بہانہ۔ میں خود کو اس شہر کی گہما گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا سامنا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے، باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر دم لازمی ہوتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کارروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا تب تک باہر کی خنک ہوا میں برف کے اکا دکا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھنا سا دیا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کے پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا سا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ اسٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک بڑے سے ویران قطعے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے لکڑی کی خوبصورت بینچوں کی ایک قطار سی موجود تھی۔ میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہوا میں برف کے گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی، اور جب تک میں اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دودھیا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے اپنے گھر میں بستروں میں دب کے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کو برف کی سفید چادر میں لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔
گھر والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور ہم کہیں دور آتے جاتے راہگیروں پر چھپ کر برف کے گولے برسانے میں مصروف رہتے۔ سوچتا ہوں بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلدی کیوں بیت جاتا ہے، اور جوانی کی یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر پر تنی ہوئی ہے، ایک ذرا بھی سرکتی نہیں۔ میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کچھ بلند تھا، اس لیے دور سے لندن شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برف نے تمام شہر کو پوری طرح سے ڈھک لیا۔ خود مجھے بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ایک مجسمہ ہی سمجھتا۔ کامران کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ کا لاپرواہ، اور صبح جلدی اٹھنے سے تو ہم دونوں کی جیسے جان جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں سالانہ امتحانات میں بھی بامشکل پرچے بٹنے کے بعد ہی کلاس روم میں پہنچتے تھے۔ بچپن یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا، لیکن پھر اچانک کامران کے گھریلو حالات نے پلٹا کھایا۔ ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گھر میں کامران اکیلا رہ گیا، کیونکہ اس کی اکلوتی بڑی بہن پہلے ہی بیاہ کر اپنے گھر سدھار چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد کامران کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے۔ قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے مجبوراً اپنا آبائی گھر اور بچی کچی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا۔ باپ کی موت کے بعد کامران کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے۔ قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے مجبوراً اپنا آبائی گھر اور بچی کچی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا۔ قرض چکانے کے بعد جو کچھ بچا اس سے کامران نے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول لیا تھا، اور اب اس کی گزر بسر مناسب انداز سے ہو جاتی تھی، اور اب تو وہ مکمل اسی شہر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ دراصل اسے لندن ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ شاید ہم دونوں کے اندر ایک بے حد قدیم روح بستی تھی، کیونکہ قدامت پسندی اور اداسی لندن شہر کا ہی خاصہ ہے۔ ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مجھے بھی کبھی چیختے چنگھاڑتے شہر اچھے نہیں لگے، گرم، ہفت زدہ اور بے چین، جیسے ہر لمحہ کچھ کھو جانے کا احساس دل کو جکڑے رکھے۔ مجھے سرد اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ اور شہر ہمیشہ متاثر کرتے تھے۔ خاموش اور پرسکون انسان کا ہر غم، ہر دکھ اپنے اندر سمیٹ لینے والے شہر لندن بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ میرے سامنے سے ایک نوجوان جوڑا ہنستے ہوئے گزرا۔ لڑکی نے غور سے میری جانب دیکھا، اس کے رخسار سردی سے سرخ انگارہ سے ہو رہے تھے اور آنکھوں میں ایک ازلی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی اور دونوں مجھے وش کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر رکھے دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کے لباس سے ظاہر تھا کہ وہ صبح سویرے جاگنگ وغیرہ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یہ موسم اور ان منچلوں کی یہ ادا، میں یہ سوچ کر مسکرا دیا، موسم بھی ہر انسان پر کچھ الگ ہی طور اترتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے آبائی شہر کوئٹہ میں جب رات بھر برف گرتی تھی تو صبح سویرے غریب مزدور طبقہ اپنے بال بچوں سمیت چھوٹے بڑے بیلچے اور لکڑی کے بڑے پھٹے لے کر دروازے کے سامنے سے اور چھت کے اوپر سے برف ہٹانے میں جت جاتے، کیونکہ یہ برف ان کے کچے گھروں کی چھت پر زیادہ دیر ٹکتی تو چھت کو چھلنی بنا دیتی تھی۔ ان غریبوں کی ساری سردیاں ایسے برفیلے موسم سے پناہ مانگنے میں ہی گزر جاتی تھی، اور یہاں لندن میں اس برفیلی صبح میں یہ دو متوالے موسم کا لطف لینے گھر سے نکلے تھے۔ ایک ہی موسم کسی بھی دو افراد پر دو مختلف صورتوں میں کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ موسم تو بس موسم ہی ہوتا ہے۔ اچانک میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا، میرے کاندھے کو کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اٹھ جائیے صاحب، نارووال کا جنکشن آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، کامران گرم کپڑوں میں لپٹا، صرف چہرہ باہر نکالے، اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ معاف کرنا میڈی یار، کچھ دیر ہو گئی، لیکن تم باہر اس برف باری میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے وہاں سارا ٹرمینل چھان مارا تمہاری تلاش میں۔ میری کامران سے پورے 2 سال بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ 2 سال پہلے وہ یہیں لندن کے اسی ہیتھرو ایئرپورٹ پر مجھے آخری مرتبہ الوداع کہنے آیا تھا۔ تب زندگی کتنی حسین تھی۔ تب میں لندن صرف آوارہ گردی کرنے اور کامران کی بے تکان بکواس سننے کے لیے آتا تھا۔ بچپن کے سچے دوست بھی کسی گھنے سایہ دار شجر کی طرح ہوتے ہیں، ان کی چھاؤں میں کتنا سکون، کتنا آرام ہوتا ہے۔ پل بھر کو میں بھی کامران کے گلے لگ کر اپنے جلتے زخموں کو بھول سا گیا تھا۔ دفعتاً اس نے مجھے اپنے آپ سے جدا کیا اور غور سے دیکھ کر کہنے لگا، یار میڈی، تم کتنے کمزور لگ رہے ہو۔
میں نے اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کاش میں بھی تمہارے لیے کوئی اسی قسم کی رائے دے سکتا۔ کامران ہنس کر ڈھٹائی سے بولا، ارے یار، تم تو جانتے ہو نا، بچپن سے ہی مجھ پر کھانا ذرا جلدی لگتا ہے۔ اچھا، اب یہیں کھڑے رہ کر فریز ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ گھر چلو۔ کامران نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ والے بینچ پر وہ جوڑا اب بھی برستی برف میں دنیا و مافیا سے لاپرواہ ایک دوجے میں گم تھا۔ کامران نے لڑکے کو دیکھ کر ایک لمبی سی آہ بھری اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، نہ جانے یہ آج کل لندن کی گوریوں کے معیار کو کیا ہو گیا ہے۔ کامران لمبے لمبے ڈگ بھرتا زمین پر بچھی برف کی سفید بے داغ پوشاک پر قدموں کے نشان چھوڑتا آگے بڑھ رہا تھا، اور میں کسی معمول کی مانند اس کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ کامران کی وہی پرانی مورس کار قریب ہی کہیں پارک تھی۔ اس نے میرا سامان ڈکی میں رکھا اور ہم کامران کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔